الخبیر جل جلالہ، الخبیر جل جلالہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے ایک پیارا نام ہے، ہر بات سے خوب باخبر اور ہر بات کا جاننے والا۔ الخبیر جل جلالہ وہ ذات جس سے کوئی پوشیدہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں، اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا، اسے ہر چیز کی مکمل خبر ہے، کوئی مطمئن ہو یا بے قرار ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، کوئی بے قرار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو خبر نہ ہو۔ الخبیر قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو وہ بڑا باریک بین، بڑا خبر رکھنے والا ہے، وہ باریک باریک باتوں کو دیکھنے والا ہے۔ انسان 1000 پردوں کے پیچھے نیکی کرے اللہ کھول دیتے ہیں، 1000 پردوں کے پیچھے ایک برائی کرے اللہ تعالیٰ اس کا اثر لے آتے ہیں۔ الخبیر جل جلالہ۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، خیر خبر لیتے، اور رات کو جن کی باری ہوتی رات ان کے ہاں گزارتے، لیکن روزانہ سب سے ملاقات ہوتی۔ اس میں جن کی بیویاں ایک سے زائد ہیں ان کے لیے یہ بات نبی علیہ السلام کے لیے کی سنت ہے کہ رات کو تو ایک کے پاس رہیں لیکن روزانہ عصر کے بعد سب سے خبر لے لیں، بات چیت حال احوال کر لیں، سنت ہے۔ اور جو سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ روزانہ سلام دعا، اب تو واٹس ایپ اور میسیجز بڑے آسان ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر سنت سمجھ کے اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر لیا کریں۔ اب پاکستان سے باہر کتنے لوگ ہیں جو روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں مہینوں، تو وہ بھی اپنی بیوی سے روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں رہے، یا جتنا زیادہ آسانی کے ساتھ ممکن ہو مختصر سی سلام دعا، خیر خیریت یہ ضرور ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے بیوی بچوں کی خبر نہیں لیتے، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سب کی خیر خبر لیا کرتے، سلام دعا کیا کرتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تھے تو انہوں نے آپ کو شہد دے دیا، آپ وہ پینے لگ گئے تو معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اب ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دونوں سوگنے تھے، ان کو آیا اچھا آج ماں زیادہ وقت لگ گیا۔ اب ٹھیک ہے ام المومنین ہے، لیکن وہ جو سوگن والی رگ تھی اس نے بھی کوئی نہ کوئی کام دکھانا تھا کہ جی یہ یہاں کیوں لگ گیا۔ ان دونوں نے آپس میں ایک ترتیب بنائی، کہا آقا آئیں گے تو تم بھی یہ کہنا، میں بھی یہ کہوں گی کہ جی آج تو آپ کیا پی کر آئے، کچھ اسمیل سی ایسی لگ رہی ہے ذرا عجیب سی، مغافیر کی۔ نبی علیہ السلام کو مغافیر پسند نہیں تھا، جیسے لہسن، ادرک وغیرہ، پیاز، اس لیے کہ بھئی اس کی اسمیل، فرشتوں کا آنا جانا، قرآن کا نزول اور وہ سب معاملات ایسے تھے آپ کے ساتھ پاکیزہ کہ آپ معطر رہتے تھے اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں طے کر لیا کہ نبی علیہ السلام آئیں گے، تم نے بھی یہ پوچھنا ہے اور میں نے بھی یہ پوچھنا ہے۔ آپس میں سیٹنگ ہو گئی، نبی علیہ السلام ایک کے پاس گئے، آپ نے مغافیر پیا ہے، پھر دوسری کے پاس گئے، آپ نے مغافیر پیا ہے، یعنی میں نے تو نہیں کیا، اچھا محسوس ہو رہا ہے ایسے ہی اسمیل سی ہے، کچھ اس طرح کی بات کی۔ نبی علیہ السلام حضرت حفصہ کے پاس تھے، وہاں آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، جیسے کہ شہد میں کوئی چیز مل گئی ہو یا شہد میں مغافیر کا کوئی اثر ہو۔ لیکن کہا حفصہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، زینب کو پتہ لگے کہ نہ دل دکھے گا، یہ بتانا نہیں۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ کو بتا دیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے تو ساری صورتحال پھر نبی علیہ السلام کو بتا دی۔ آقا کو پتہ لگی تو حفصہ نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ قرآن میں سورۃ تحریم میں اس کا ذکر ہے، قالت من انبأک ھذا، حضرت حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر،
کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا اور بڑی خبر والا ہے. یعنی یہاں بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں آپ کو کس نے بتایا، آپ بتا رہے ہیں مجھے تو اس نے بتایا، یعنی آپ عالم الغیب نہیں تھے. ایک وظیفہ اور بھی سن لیجئے. بعض دفعہ کوئی چیز گم جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، گم شدہ چیز ہے، نہیں مل رہی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں نے بتایا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 مکمل روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. 313 نہ ہو سکے تو جتنی کثرت ممکن ہو اتنا کر لیں. کوئی چیز گم جائے، گم شدہ چیز کے حصول کے لیے تو یہ ایک وظیفہ بزرگوں نے بتایا ہے. سورہ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 16 یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. سورہ لقمان آیت نمبر 16، اس کو کثرت سے پڑھیں. پھر اسی مقصد کے لیے ایک اور عمل بزرگوں نے بتایا، انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر. یہ آخری سپارے میں سورہ طارق والسماء والطارق، اس کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے. پھر انہی مقاصد کے لیے ایک اور عمل بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی کثرت سے پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ چیز مل جائے گی اور خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.